إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، 15 دن پہلے جمعے کے بیان میں قرآن کریم کی ایک آیت کے ایک لفظ کی تفسیر کرتے ہوئے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ یہ قرآن کریم کی سب سے جامع آیت ہے، سب سے بہترین آیت ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور 3 کاموں سے اور 3 باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ 3 کام کرنے کے کیا ہیں وہ مختصر طریقے سے بیان کیے تھے، اور 3 کام جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ان میں سے ایک چیز کی تفصیل کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے اس پر روشنی ڈالی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 14ویں پارے میں: وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، کہ اللہ روکتے ہیں، اللہ منع کرتے ہیں۔ کس سے منع کرتے ہیں؟ الفحشاء، بے حیائی کے کام سے۔ کس سے؟ بے حیائی کے کام سے۔ اسی بے حیائی کے کام کی تفصیل کرتے ہوئے اوپر سے لے کر کے نیچے تک بے حیائی کے جتنے درجے اور بے حیائی اور بے شرمی کے جتنے کام ہیں، وہ سارے کام آپ حضرات کو اس دن بتلائے تھے۔ یہاں دوسرا لفظ آیا ہے عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ تبارک و تعالی منکر سے یعنی برے کاموں سے بھی اللہ تبارک و تعالی روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ برے کام کیا کیا ہیں؟ علماء نے، مفسرین نے تفصیل کرتے ہوئے سب سے پہلے اس برے کام میں پہلے نمبر پر جس برے کام کو، جس منکر کو رکھا ہے وہ شرک ہے۔ شرک کا گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اللہ چاہے گا تو اپنے نافرمانیوں میں سے، اپنے حقوق میں سے جس نافرمانی کو اللہ معاف کرنا چاہیں گے معاف کر دیں گے،
اگر کسی کی شرک کی حالت میں موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے۔ شرک کے مقابلے میں کیا ہے؟ معروف کیا ہے؟ اچھا کام کیا ہے؟ شرک کے مقابلے میں توحید خالص ہے۔ کیا ہے؟ توحید خالص ہے۔ اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کو ایک ماننے کے 4 درجے ہیں۔ کتنے درجات ہیں؟ 4 درجات ہیں۔ اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا مانا جائے۔ اللہ ایک ہے، اس کی ذات میں اس کے ساتھ کوئی سازی اور کوئی شریک نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، نبی علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ دو وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کی اولاد ہے، نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے تو بیوی بھی نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی سازی اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید ذات۔ ذات کے اعتبار سے اللہ کو ایک سمجھنا۔ توحید کا دوسرا درجہ ہے توحید خلق۔ پیدا کرنے کے اعتبار سے مسلمان کو یہ یقین رکھنا، دنیا میں جو چیز بھی پیدا ہو رہی ہے اللہ کی قدرت سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی چاہت سے پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ توحید تدبیر۔ کائنات کا جو یہ نظام چل رہا ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، زمین کے نیچے اور کتنی زمینیں اور کتنے خزانے ہیں، اس آسمان کے اوپر اور کتنے آسمان ہیں، یہ خدا نے بنائے ہیں، اور خدا جب تک چاہے گا ان کا نظام چلے گا، خدا جس دن چاہے گا ان کے نظام کو ختم اور درم برم کر دے گا۔ توحید تصرف۔ مدبر اللہ کی ذات ہے، کائنات کے نظام کو چلانے والی اللہ کی ذات ہے۔ چوتھا درجہ ہے توحید فی الرزق۔ ان کو توحید صفات بھی کہہ دیتے ہیں۔ روزی روٹی دینے کا مالک اللہ ہے۔ دنیا کو اللہ نے اسباب کے تحت بنایا ہے۔ انسان ہاتھ پیر مارتا ہے لیکن اس کو ملتا اتنا ہی ہے جتنا اس کی تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ہاتھ پیر مارنے کا اللہ نے حکم دیا لیکن ہر ایک کو ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ اسی لیے دنیا میں بہت سے لوگ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں پھر بھی کروڑ پتی اور ارب پتی بن جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ 18 15 گھنٹے کام کرتے ہیں پھر بھی وہ لوگ لکھ پتی اور کروڑ پتی نہیں بن پاتے۔ محنت کا حکم اللہ نے دیا ہے لیکن روزی دینے کا نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ پہلے کی 2 چیزیں، توحید کے پہلے 2 درجے ہندو اور غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مالک تو ایک ہی ہے، پیدا کرنے والا بھی ایک ہی ہے، وہ بھی مانتے ہیں، لیکن نیچے آ کر کے ساری چیزوں کے اندر وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فلاں دیوی دیوتا روزی کا انتظام کرتے ہیں، فلاں پیدائش کا انتظام کرتے ہیں، فلاں اس کا انتظام کرتے ہیں، فلاں اس کا انتظام کرتے ہیں۔ اس طرح کر کے وہ اپنے سارے عقائد کو شرک کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو منکر اور بری چیزوں کے اندر سب سے بڑی چیز
چیز شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو ساتھی نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ ہمارا ایمان اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلی طور پر مسلمانوں کو منع فرما دیا ہے۔ اس سے بھی آگے چلیے، ہم کو کوئی بیماری لگ گئی، بخار ہو گیا اور کوئی بیماری کے اندر ہم مبتلا ہو گئے، حدیث میں علاج کروانے کا حکم ہے، علاج کرانا چاہیے۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو وہ چیزیں اپنا اثر دکھلاتی ہے، تو علاج کرنے کا حکم ہے۔ گولی لینا، دوا پینا، انجیکشن لگوانا، یہ ساری چیزیں اسباب کے تحت ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میرا بخار اس لیے چلا گیا، میری یہ بیماری اس لیے چلی گئی کہ میں نے علاج کیا، دوا کو استعمال کیا، علماء لکھتے ہیں اگر یہ یقین دل کے اندر ہے تو یہ مسلمان اپنے ایمان کی خیر بنائے، یہ شرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اسباب اختیار کرتے ہوئے نظر اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے، نظر سبب کے اوپر اور اسباب کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ تعویذ ڈورا کرواتے ہیں، دم کرواتے ہیں۔ عام مسلمان جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ دل میں یہ عقیدہ بیٹھ جاتا ہے کہ فلاں کے تعویذ کی وجہ سے فلاں کو ایسی ایسی بیماری تھی، ایسے ایسے اس کے اوپر اثرات تھے، تعویذ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس کو شرک قرار دیا۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم علاج کرواتے ہیں، رقیہ تعویذ وغیرہ کرواتے ہیں، ڈورا باندھتے ہیں اور کوئی کڑا وغیرہ باندھ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اپنے لیے شفا سمجھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، شفا تو مل سکتی ہے، لیکن اگر تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو شفا کے ساتھ تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ کس کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے؟ شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اور مزارات کے اوپر، قبروں کے اوپر جا کر کے جو یہ ڈورے باندھے جاتے ہیں، کڑے باندھے جاتے ہیں، یہ تو کھلم کھلا شرک ہے۔ کھلم کھلا کیا ہے؟ شرک ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کے مریض پر دم کیا ہے، آپ نے لکھ کر کے اس کو باندھا ہے، لیکن یہ جو عمل ہوتا ہے تعویذ کا عمل، اس میں بھی 3-4 چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو پڑھا جائے، جو لکھا جائے، اس میں غیر اللہ کا کوئی نام نہیں ہونا چاہیے۔ کس کا؟ غیر اللہ کا کوئی نام نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو آدمی یہ
یہ چیزیں استعمال کر رہا ہے وہ ان کو سبب سمجھ کر کے استعمال کرے، حقیقی مؤثر سمجھ کر کے ان کو استعمال نہ کرے۔ یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے۔ ہم اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو علاج کے چکر میں کفر میں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کیسی کیسی جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، تو منکر کے اندر سب سے بڑی چیز شرک ہے۔ شرک کے میں نے آپ کو 4 درجے بتلائے۔ شرک کے بعد دوسرے نمبر پر منکرات کے اندر، برائیوں کے اندر جو چیز آتی ہے وہ بدعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بدعت کس کو کہا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کام کو میں نے نہیں کیا، میرے صحابہ نے نہیں کیا، میرے تابعین نے نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے 3 زمانوں کی گارنٹی دی ہے۔ کتنے زمانوں کی؟ 3 زمانوں کی گارنٹی دی ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، میرے بعد میرے صحابہ کا، صحابہ کے بعد تابعین کا ہے۔ تو علماء یوں فرماتے ہیں جو کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، جو کام تابعین نے نہیں کیا، اب اس کام کو اگر ہم دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں، تھوڑا غور سے سن لیں، جو کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، جو کام تابعین نے نہیں کیا، اور بعد کے مسلمان اس کام کو دین سمجھ کر کے کرتے ہیں، تو وہ کام بدعت ہے۔ اور بدعت گناہ کبیرہ ہے۔ بدعت کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ تو منکرات میں شرک کے بعد دوسرے نمبر کا جو منکر آتا ہے وہ منکر بدعت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس کام کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کرے، جو بات پہلے سے موجود نہیں ہے، حضور فرماتے وہ رد ہے۔ اور اگر دین سمجھ کر کے نہیں کر رہا ہے تو رسم ہے۔ کیا ہے؟ رسم ہے۔ جو کام 3 زمانوں میں نہیں تھا، اس کام کو ہم دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں تو بدعت ہے۔ اور اگر دین سمجھ کر کے نہیں کر رہے ہیں، آباء و اجداد اس کام کو کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے ہم بھی اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ بدعت تو نہیں ہے لیکن یہ رسم ہے۔ بدعت کو بھی چھوڑنے کا حکم ہے اور رسومات کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ المنکر، برائیوں کے اندر دوسرے نمبر پر جو برائی ہے وہ بدعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت، اس میں منکرات کے بعد آگے ایک لفظ آ رہا ہے، والبغی، والبغی، اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے سے، کسی کے ساتھ تجاوزی کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ بغا یبغی بغیا، کوئی کام ہمارے بس کا نہیں ہے اور اس کام کو ہم اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو دنیا کے لوگ کہتے ہیں کیوں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو؟ اس کو کہتے ہیں حد تجاوزی کر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کام کے اندر حد تجاوزی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہاں ہم بغی کا ترجمہ کر لیتے ہیں، ظلم کرنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ ایک کاروباری آدمی ہے، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس کے گھر کی ساری پونجی ملا کر کے 5 لاکھ روپے کی ہے۔
اور اس نے ارادہ کر لیا کہ مجھے 50 لاکھ روپے کا کاروبار کرنا ہے، یہ اپنے اوپر ظلم اور حد تجاوزی کر رہا ہے۔ کیوں؟ 45 لاکھ روپے کا تو جو زائد مال لے کر کے آئے گا، اگر تو نے وقت پر ادا نہیں کیا تو آگے چل کر کے سود کی لعنت میں مبتلا ہونا پڑے گا، جن سے قرض لوگے ان کی گالیاں کھانی پڑے گی، وقت پر ادا نہیں کرو گے تو وعدہ خلافی ہوگی، اور یہ وعدہ خلافی بھی منکر اور برائی کے اندر آتی ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے، اس کو حد تجاوزی کہتے ہیں۔ ایک پہلوان میدان کے اندر کھڑا ہوا ہے، روزانہ پہلوانی کرتا ہے۔ ایک عام آدمی میدان میں اترا اور اتر کر کے کہتا ہے میں بھی اس کے ساتھ میں کشتی کروں گا اور میں بھی اس کے ساتھ پہلوانی کروں گا۔ لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو اس جگہ سے باہر نکالیں گے، ابھی تیری ساری ہڈیاں بکھر جائیں گی۔ کیوں؟ اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ شریعت کے کاموں کے اندر بھی ظلم ہوتا ہے، بندوں کے حقوق کے اندر بھی ظلم ہوتا ہے۔ ہر معاملے کے اندر ایک ظلم خاص طریقے کا پایا جاتا ہے، اس کی بھی لمبی تفصیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی سے بھی منع فرمایا، منکر اور برائی سے بھی منع فرمایا، ظلم کرنے سے اور حد تجاوزی کرنے سے اور کسی چیز میں اپنی طاقت سے زیادہ آگے بڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یہ 3 پوائنٹ ہیں، بڑے اہم پوائنٹ ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور زندگی میں ان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ 3 کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا: العدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ انصاف کرنے کا زندگی کے ہر میدان میں، ہر گھڑی میں، والاحسان اور احسان کا، بھلائی کرنے کا، وایتاء ذی القربى اور رشتہ داروں کو، محتاجوں کو دینے کا۔ 3 کاموں کا اللہ نے حکم دیا اور آگے 3 کاموں سے منع فرما دیا۔ ینہا عن الفحشاء، اللہ روکتا ہے، منع کرتا ہے بے حیائی کے کام سے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے شرک سے پہلے بے حیائی کو ذکر کیا۔ کس سے پہلے؟ شرک سے پہلے یہاں اللہ نے بے حیائی کو ذکر کیا، اس لیے کہ بے حیائی ایسی چیز ہے کہ انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے، انسان کو بالکل بے غیرت بنا دیتی ہے، انسان کو سوسائٹی اور سماج کے اندر بالکل بے عزت کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے بے حیائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے منع فرمایا۔ دوسرے نمبر پر المنکر، جتنے برے کام ہیں شرک سے لے کر کے نیچے تک، ان تمام برے کاموں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں۔ اور آخر میں اور خاص طور سے الگ سے بیان فرمایا، کسی کے اوپر ظلم مت کرو، کسی طرح کا کوئی ظلم مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معمورات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، منہیات سے اور برے کاموں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.